یہ دیکھیں جناب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورت آل عمران ہے، تیسری سورت ہے، آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ یہ اب اللہ سچا مان لیں یا خالد متین کو سچا مان لیں، یہ دونوں ایک وقت میں سچے نہیں ہو سکتے۔ یہ کہتے ہیں جی نبی کا نام مرکب نہیں ہو سکتا، جو بھی بندہ کا نام، جس بھی بندے کا نام مرکب ہوگا اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کا نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے جناب پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب ان کی والدہ کو بشارت دی کہ وہ نبی تمہارے گھر پیدا ہوگا تو ان کا نام کیا بتایا؟ المسیح عیسی ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ کا نام کیا ہے جی؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ تو اب کوئی عقل مند جا کے ان سے پوچھے کہ یہ نام مرکب ہے یا نام مفرد ہے؟ اسمہ لکھا ہوا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا ہے؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ کیا نام ہے جناب؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو ہے وہ مرکب ہے، اور یہ جو ہیں اپنے دماغ کے اختراع سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، جس کا نام مرکب ہو وہ تو سچا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر قرآن کے یہ منکر ہیں، قرآن کبھی پڑھا ہو کھول کے تو پھر ہی ان کو پتا چلے نا۔ یہ قرآن کو تو نہیں پڑھتے، یہ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ اپنے بابوں کی کتابیں پڑھتے ہیں جس میں وہ لوگ جھوٹ بول گئے ہوئے ہیں، اور اب وہی جھوٹ جو ہے وہ یہ آگے پھیلاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے۔ تو آپ کے سامنے میں نے ثابت کر دیا قرآن سے کہ ایک نبی جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی کہتا ہے اس کا نام مرکب ہے، المسیح عیسی ابن مریم۔ اس کا نام وحی کے ذریعے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا تھا، اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ اسی طرح جو اسماعیل لفظ ہے، جو ابراہیم لفظ ہے، یہ بھی مرکب ہیں۔ یہ بائبل کھول کے پڑھیں، اس میں اسماعیل کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ نے میری سن لی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے میری سن لی۔ یہ کس کا مطلب ہے؟ یہ اسماعیل کا مطلب ہے۔ سامع، جو عربی تھوڑی سی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سامع کا مطلب ہوتا ہے سننا، اور ایل جو ہے وہ بائبل کے مطابق اللہ کا نام ہے، جیسے جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل، یہ سارے آپ نے سنا ہوگا، اور ان سب کے مطلب یہ ہیں اللہ سے متعلق۔ جیسے عربی میں نام ہوتے ہیں عبداللہ، عبید اللہ، اسی طرح جو بائبل ہے اس وقت نام ہوتے تھے جس کے آخر پہ ایل آتا تھا، اور وہ ایل اللہ کا نام ہے، اور اسماعیل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ تو ان لوگوں جاہلوں کو نے بابوں کی مکھی پہ مکھی مارنی ہوتی ہے، اور جو وہ بات کر گئے ہیں وہ بس وہی بات آگے انہوں نے کر دینی ہوتی ہے، اور خود تحقیق نہیں کرتے۔ اسی لیے یہ بعد میں یہاں آ کر جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ میں نے ثابت کر دیا ہے۔ آگے مختصر سی یہ رہ گئی ہے، اس کو سنتے ہیں، پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وہ مرکب ہے، اور اس کا نام ہے غلام احمد۔ نبی کے لفظ میں غلام بھی نہیں ہوتا، مرکب ہے۔ ہاں، دلیل چیک کریں جی، نبی کے لفظ میں غلام ہی نہیں ہوتا۔ یہ ان کی دلیلیں ہیں کہ نبی کے لفظ میں غلام نہیں ہوتا۔ کوئی بھیجے نبی کے لفظ میں محمد نہیں ہوتا، اب باقی نبیوں کے نام میں واقعی محمد نہیں ہے، تو اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت گئی۔ کوئی کہے جے نبی کے نام میں ابن لفظ نہیں ہوتا، محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد ابن عبداللہ۔ آپ صحابیوں کے نام پڑھیں، کسی صحابی کا نام اکیلے نہیں لوگ لیتے، سب صحابیوں کا نام ابن کے ساتھ ہے، کیونکہ عرب جو ہیں وہ اپنے باپ کا نام ساتھ لکھتے تھے ہمیشہ، جس طرح پاکستانیوں میں بھی یہ رواج ہے کہ وہ دونوں کا نام ساتھ لیتے ہیں۔ تو عربوں میں بھی رواج تھا کہ محمد ابن عبداللہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام تھا، اور وہ بھی مرکب ہے۔ ٹھیک ہے، غلام احمد مفرد نام نہیں۔ اسی طرح نبی کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا استاد کوئی نہیں ہوتا، اس کا نبی کا استاد براہ راست اللہ رب العزت ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اسے تعلیم دیتے ہیں۔ اب جتنے بھی سچے نبی آئے کسی کا بھی دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے خود اس کی کتابوں میں لٹریچر میں موجود ہے کہ وہ استادوں سے، اپنے استادوں سے فارسی اور عربی وغیرہ پڑھتا رہا۔ اسی طرح
नबी की एक निशान। हाँ, ये जो इसने दलील दी है जी नबी का कोई उस्ताद नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत तो गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फलां जगह पर मेरा एक नेक बंदा है, उससे जाकर इल्म हासिल करो, और जिससे इल्म हासिल किया जाता है उसी को तो उस्ताद कहते हैं। ये कहता है जी नबी का दुनिया में कोई उस्ताद नहीं होता। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत तो गई कि जो जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम फलां जगह पर जाओ और मेरे उस नेक बंदे से जाकर इल्म हासिल करो, और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाकया लिखा हुआ है, बड़ा मशहूर है कि वो उस बंदे के साथ जाते हैं, वो एक कश्ती में बैठता है, मुख्तलिफ जगह पर वो फिरते हैं, फिर वो मुख्तलिफ काम करता है। तो ये सारी बातें कुरान करीम में लिखी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा प्रोग्राम होने की वजह से हम वो पेश नहीं करते, लेकिन मिसाल देना काफ़ी है, और जो लोग अहले इल्म हैं वो इस हवाला को आसानी से कुरान करीम से चेक कर सकते हैं कि हज़रत मूसा और उनका नाम है जिनको खिज़र अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं वो नबी थे, बाज़ लोग कहते हैं वो नबी नहीं थे। तो उनसे जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म हासिल किया है। तो ये भी दलील ऐसी है, मैं अर्ज कर रहा हूं कि इनके जितने भी ये अकली दलील कहां से है। पहली बात तो ये है, इसका अकली दलील होने से क्या ताल्लुक है, इनको पता ही नहीं अकली दलील होती क्या है। अब ये भी बात जो है, ये कुरान में तो कहीं नहीं लिखी जी जिसका उस्ताद होगा वो नबी नहीं होगा। ये कहां से इन्होंने म्यार गढ़ा है, ये अपने दिल से गढ़ा है या इनके बाबों ने गढ़ा है, जो कि बिल्कुल गलत म्यार है। अगर इसको ठीक माना जाए तो जिन नबियों का कुरान में जिक्र है उनको भी झूठा मानना पड़ता है। निशानी सच्चे नबी की ये भी होती है कि वो शायर नहीं होता, वो मुसन्नफ नहीं होता। हाँ, शायर नहीं होता, मुसन्नफ नहीं होता। ये कहां लिखा है? कुरान करीम में कहीं लिखा है कि जो नबी शेर लिखे या जो नबी किताब लिखे वो झूठा हो जाएगा? कहीं भी नहीं लिखा। ये उसी तरह झूठी और मनगढ़ंत म्यार हैं जो पिछले अंबिया के मुनकरीन ने, चूंकि मुनकर होना होता था, कुरान करीम में जो म्यार लिखे हैं अगर उनके मुताबिक परखा जाए तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बिल्कुल सच्चे साबित होते हैं। लेकिन चूंकि इन्होंने कुरान की माननी नहीं, इन्होंने अपने बाबों की माननी है या अपने नफ्स की माननी है। जिस तरह कुरान कहता है कि इन लोगों ने अपने नफ्स को ही अपना रब बनाया हुआ है, तो अपने नफ्स की इन्होंने माननी है, इसलिए नफ्स से गड़ गड़ कर ये म्यार लेकर आते हैं। वो किताबें नहीं लिखता। अब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बाकायदा तौर पे शायर भी था, और शायरी भी इस कदर घटिया शायरी थी कि जिससे पढ़ते हुए बंदे को शर्म आती है। मसलन उसका एक शेर है कि किरमे खाकी हूं मैं मेरे प्यारे, न आदमजाद हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की आग। ये आप कादियानी को शेर सुनाए तो वो शर्मिंदा होते हैं। इसकी जी कोई भी नहीं हम शर्मिंदा होते, ऐसे अपने पास से शर्मिंदा करी जा रहे हो। बेहतरीन शेर है अल्लाह के फजल से, और यही शेर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर में भी लिखा हुआ है। ये उसी शेर का तर्जमा, उससे मिलता जुलता ये शेर है। किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूं। खुदा ताला के सामने जो है वो इंसान, बेशक वो नबी हो, वो आजिज़ी का इजहार करता है। खुदा ताला के सामने इंसान की क्या औकात है, जैसे इंसान के सामने कीड़े की, ये उसकी मिसाल है। हूं बशर, मैं इंसान हूं, की जाए नफरत, और मुझसे नफरत की जाती है, और इंसानों की यार, और इंसान जो है वो मुझसे जो है वो नफरत करते हैं, क्योंकि वो शैतान के पैरोकार बनना चाहते हैं, रहमान के पैरोकार नहीं बनना चाहते। लो तशरीह कर दी है। हर झूठ तुम लोगों ने बोलना होता है, और 1000 दफा इस बात का जवाब दिया है, फिर वही झूठ बोलने आ जाते हो। बहरहाल शैतान ने आपको ठेका दिया हुआ है, आप काम करें, हम भी कर रहे हैं। शरी को नहीं करते। आगे चले, मिर्जा कादियानी की गालबन सारी छोटी मोटी जो किताबें हैं उसकी वो मिला के कोई 82-83 के करीब बुक्स बनती हैं। ये मिर्जा कादियानी सारी जिंदगी के। अच्छा, इन्होंने कहा जी वो शायरी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम करते थे, तो शेर जो थे वो कोई इतने अच्छे नहीं थे। तो आए आपको दिखाते हैं कि इनका अपना एक मौलवी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के शेरों के बारे में क्या कहता है। ये मेरे पास मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहिब की अपनी लिखी हुई किताब है, रूहानी खजाइन। ये एक मजमुआ है उनकी तसनीफात का। उसकी ये पहली जिल्द है, द वॉल्यूम फर्स्ट वन। इसका नाम है बराहीन अहमदिया। उसमें सफ़ा नंबर 19 है मेरे सामने, और यहां एक लंबी नज़म है मिर्जा साहब ने शुरू की है। सफ़ा नंबर 18 से शुरू होती है और ये सफ़ा नंबर 23 तक जाकर ये ख़त्म होती है। ये उनका फारसी कलाम है। वो कहते हैं कि ख़त्म शुद बर नफ्से पाकश हर कमाल, लाजरम शुद ख़त्म हर पैगंबरे, ख़त्म शुद
بر نفس پاکش ہر کمال، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پاک پر ہر کمال ختم ہو گیا، ہر کمال کی انتہا ہو گئی، ہر کمال اپنے عروج پہ چلا گیا. کوئی بھی اچھائی ہے، کوئی بھی انسانی خلق ہے، وہ اپنے نقطۂ کمال پہ چلا گیا. ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال، لا جرم شد ختم ہر پیغمبر. لہذا ماننا پڑے گا سرکار کی ذات پہ ہر پیغمبر کا سلسلہ ختم ہو گیا. لا جرم خود شد ختم ہر پیغمبر. اور بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں آفتاب ہر زمینوں ہر زمان. کیا کہہ رہے ہیں؟ آفتاب ہر زمینوں ہر زمان، رہبر ہر اسود و ہر احمر. تو کہہ رہے ہیں کہ حضور ہر زمین و ہر زمان کے آفتاب ہیں، اور ہر سیاہ اور ہر سرخ کے لیے رہبر بن کر تشریف لائے ہیں. اور آپ کی تعلیم کیسی تعلیم ہے؟ کہتے ہیں کہ شراب معرفت دادش خدا کز شعاش خیرہ شد ہر اختر. اور ایک بڑا اور نوٹیبل شعر ہے صفحہ نمبر 18 پر، اس سے پہلے صفحے پر میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں، ایک لفظ بھی میں اپنی طرف سے ملاؤں تو جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا ہے. یہ مرزا غلام قادیانی سے صاحب کے اپنے خیالات ہیں، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، ان کی یہ اپنی تحریر ہے. کیا کہتے ہیں؟ احمد آخر زمان کز نور او شد دل مردم ز خور تاباں ترے. احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان ہیں. آخر زمان یعنی آپ آخری نبی ہیں، صرف صفات کے لحاظ سے نہیں، زمانے کے لحاظ سے. کہتے ہیں احمد آخر زمان کز نور او، آپ کا وہ نور ہے، یعنی آپ کی وہ تعلیم ہے، آپ کا نور یعنی جو آپ نے پھیلایا لوگوں میں، اپنی جو تعلیم پھیلائی آپ نے، وہ کتنی زبردست تھی. شد دل مردم ز خور تاباں ترے، جس کے نور سے، جس کی روشنی سے انسانوں کے دل سورج سے زیادہ روشن اور چمکدار بن گئے. جس کی کرنیں پڑی تو کوئی صدیق اکبر بن گیا، جس کی ایک کرن پڑی تو ابن خطاب سے عمر فاروق اعظم بن گیا، جس کی ایک چمک پڑی تو عثمان ابن عفان تھا اور وہ ذوالنورین بن گیا، جس کی ایک چمک پڑی تو علی ابن ابی طالب سے حیدر کرار بن گیا. اور کوئی شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو مرزا قادیانی کے اپنے ان شعروں سے ظاہر ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں اگر مرزا قادیانی بعد میں پلٹا نہ کھاتا تو ان شعروں میں جو کچھ بیان کر دیا گیا ہے اس سے زیادہ تو کوئی بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. جی میرا خیال ہے کافی ان کی بات میں نے سنوا دی ہے آپ کو. آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ اس بات سے بھی کس قدر جھوٹے یہ متین خالد صاحب ثابت ہوتے ہیں کہ کہہ رہے تھے جی شاعری جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. شاعری آپ نے سنی ہے، اچھے انداز میں مولوی صاحب نے پیش کی ہے، اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے زیادہ تعریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممکن ہی نہیں ہے جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دی ہے. آگے مختصر سی ویڈیو سنتے ہیں، پھر اجازت چاہتے ہیں آپ سے. کتابیں لکھی، اس سے پیسہ حاصل کیا، اوٹ پٹانگ تعویلات، ختم نبوت کے خلاف، ناموس رسالت کے خلاف، اللہ رب العزت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت، مسلمانوں کے بارے میں جو گندی گفتگو اور ایسا لٹریچر. میں قادیانیوں کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ خدا را تو مجھے چیلنج قبول ہے، کبھی آؤ نا خوشبو لگا کے، میں یہاں لائیو بیٹھتا ہوں. تم لوگوں کو تو اتنا ڈر لگتا ہے میرے لنک ہی تم اپنی ویڈیو کے نیچے سے غائب کر دیتے ہو. چیلنج تم نے کیا کرنا ہے؟ مجھے قبول ہے چیلنج، آؤ جس جگہ چاہو، جس دن چاہو، جس وقت چاہو، میں تمہارے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر لائیو بات کرنے کو تیار ہوں. چیلنج کر کے تو کھڈ میں نہ گھس جایا کرو، کبھی باہر بھی نکلو. وہ دیکھیں، وہ سوچیں کہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے آریہ دھرم، اس کا صفحہ نمبر 31 سے لے کے 34 تک آپ اسے پڑھیں. اللہ کی قسم آپ اپنے گھر میں باآواز بلند اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے، اس قدر ولگر اور اس قدر وہ گندی گفتگو مرزا غلام احمد قادیانی نے کی. اسی طرح بھائی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہندو، دوسرے جو تھے کرسچن وغیرہ، وہ گندی گالیاں دیتے تھے، آپ معاذ اللہ آپ کی گھر والوں کے عورتوں کے بارے میں بات کرتے تھے، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مسلمہ عقائد پیش کیے ہیں. نیوک کا مسئلہ پیش کیا ہے. نیوک کا مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے کے گھر میں اپنی اولاد پیدا نہ ہو، اپنی بیوی کو محلے کے 4-5 بندوں کے ساتھ سلائے، اور اس میں سے اگر اولاد پیدا ہو تو اس بندے کی اولاد سمجھا جائے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ بیویاں اور لونڈیاں رکھنے کی وجہ سے وہ انتہائی گندے اعتراض کرتے تھے، تو ان کا مانا ہوا مسلمہ مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا ہے. تم اپنی گھر کی بیٹیوں کو سنا کے دیکھ لو دونوں باتیں، تو اگر وہ اس پر اعتراض کریں تو مجھے ضرور فون کر کے بتانا کہ جی انہوں نے اعتراض کیا ہے. اور اگر فقہ کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ تمہارے گھر کی بیٹیوں کو سنائی جائیں تو پھر کیسی ہیں؟ کہ جس میں لکھا ہے کہ کوئی جانور کے ساتھ بدکاری کرے تو پھر اس کے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، چھوٹے نابالغ بچے سے کوئی بدکاری زنا کر لے تو اس پہ غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور جس کو تم قرآن کہتے ہو، یہ ہست قرآن در زبان پہلوی مولوی رومی کی جو کتاب ہے اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اب وہ باتیں یہاں سنا ہی نہیں سکتا. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، آؤ میرے ساتھ کسی دن لائیو بیٹھو، میں تمہارے بابوں کی باتیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، تم اپنی بیٹی کو لائیو لے کر وہ باتیں اس کے سامنے مجھے سنا کے دکھاؤ، پتہ چل جائے گا کتنے لیک ہو تم لوگ. اور احمدی مسلمان جو ہیں، میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے، میں بھی ہر ایک لفظ کی وضاحت کرنے کے لیے تیار ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا ہے. مرزا کا زمیمہ براہین احمدیہ میں جو زبان بےہودہ استعمال کی ہے، اسے کوئی باذوق آدمی اسے پڑھنے کے لیے اسے دماغ ہی نہیں تیار ہوگا کہ یہ کیا، یہ نبی، حالانکہ مزے کی اسے سلطان القلم کہتے ہیں. اس کی شاعری اتنی گندی اور اسے ہندوؤں کے خلاف ایسی بکواس کی کہ جس کے جواب میں ہندوؤں. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ جو اس نے بولا ہے، وہ اگر کوئی غیر مسلم بولے تو وہ گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کو کیسے یہ باتیں جائز ہو جاتی ہیں؟ اگر یہ خود اپنے لیے یہ باتیں جائز سمجھتے ہیں تو ضرور اصولی طور پر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سارے گندے الفاظ استعمال کرنا بالکل جائز سمجھتے ہیں. نہیں سمجھتے تو فرق بتائیں. وہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کتاب لکھی جس پہ وہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ نے راجپال کو، اور راجپال تو پیدا ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا تھا. اس قدر جھوٹے اور کذاب تم لوگ ہو کہ راجپال جو ہے اس نے کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا رنگیلا رسول معاذ اللہ. اور رنگیلا رسول نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو کام تم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف کرتے ہو وہی راجپال نے تمہاری تفسیروں کی کتابوں میں سے لے کر مختلف حوالہ جات اور تمہاری طرح گندی زبان استعمال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی. وہ تو 1923 میں کہیں جا کے وہ واقعہ ہوا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام 1908 میں فوت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جناب. تو آپ کہہ رہے ہو جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نظم لکھی تو ساتھ ہی ادھر اس نے کتاب لکھ ہماری. تو وہ تو تمہارے بابوں نے بھی، ہم نے جو یہ اس میں آپ کو پہلے دکھایا ہے یہ انگریز والا، اس کے ساتھ یہ توہین والا بھی سیکشن ہے. اگر آپ لنکس میں جائیں اور اس میں ویڈیو آنسر میں جائیں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین والا ایک سیکشن ہے. اس کے 5 پروگرام ہیں، یعنی کہ 5 گھنٹے کا یہ پروگرام، 5 گھنٹے کا یہ جواب ہے توہین کے الزام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اس میں ہم نے دکھایا ہے کہ غیر مسلم
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کرتے تھے اور کب سے کرتے. حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کہ وہ یہ سارے کام کرتے تھے. اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے حوالہ جات ہم نے اصل کتابوں کے سکین جو ہیں وہ ساتھ لگائے ہیں. یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے جو ہے بزرگ وہ مناظرے وغیرہ کرتے تھے, اور یہ مقالات شبلی اور تفسیر حقانی اور یہ سارے اہل حدیث اخبار کے ہم نے وہاں سکین لگائے ہیں, وہ بھی آپ ضرور دیکھیں. یہ qm.ahmadimuslim.day پر جو کتب المبلغین کے حوالہ جات پڑھے ہیں اس میں سارا کچھ پڑھا ہے. تو یہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے کہ جناب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چونکہ ہندوؤں کے بارے میں شعر لکھا, اور شعر میں کیا تھا, چپکے نیوگ کروانا. وہ ان کا نیوگ جو ہے وہ ان کا آج بھی آریہ دھرم کے جو لوگ ہیں ہندوستان میں, کوئی بندہ ان سے پوچھ رہے انٹرنیٹ کے اوپر نیوگ لکھ کر دیکھ لیں, آپ کو ویکیپیڈیا میں ساری تفصیل مل جائے گی کہ نیوگ یہی ہے کہ ایک بندے کے گھر میں اولاد پیدا نہ ہو تو وہ سارے محلے میں پھر کر مختلف مردوں کے ساتھ اپنی عورت کو سلائے, اور اگر اس سے اولاد پیدا ہو تو وہ اس بندے کی اولاد سمجھی جائے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گندے اعتراض کیے جاتے تھے زیادہ عورتیں اور لونڈیاں رکھنے کی وجہ سے, تو اس کا جواب دینے کے لیے ان کے مسلمہ عقائد ان کے سامنے پیش کیے جاتے تھے. اور ان کی ایک لنگ پوجا ہے, اس کی تفصیل آپ LANG لنگ لکھ کر آپ انٹرنیٹ پر دیکھ لیں, آپ کو ساری تفصیل مل جائے گی وہ کیا ہے. وہ ان کے سامنے پیش کی جاتی تھی کہ تم کس منہ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گندے اعتراض کرتے ہو, تمہارے اپنے تو اتنے گندے عقائد ہیں. قتل کیا. تو یہ سارا اس کا نبی کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ نبی جب اللہ تعالیٰ کا اذن آتا, حکم آتا ہے اللہ پاک سے, وہ اپنا حکم حاصل کرنے کے بعد اعلان نبوت کرتا. وہ نہیں دیکھتا میری کتنی مخالفت ہونی ہے, کیا ہونا ہے, حالات کیا ہوں گے, وہ نہیں. اب مرزا, اور یہ حدیثوں کی کتابوں میں صاف واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو وہ پریشان ہو گئے تھے اور وہ کانپ رہے تھے, اور حضرت خدیجہ علیہ السلام ان پر کمبل ڈالتی تھی. آپ کہتے ہو نہیں وہ تو جا کے سارا کچھ کرنے لگ جاتا ہے. اور پہلے یہ بعد میں کہہ جائے, ابھی وہ بات کر لے پھر اس کا جواب میں دیتا ہوں. قادیانی 1982 سے شروع ہوا, 1901 میں جا کے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. درمیان میں یہ تعویلات کرتا رہا, کبھی کہا میں نے جہاں نبوت کا لفظ لکھا اسے محدث میں تبدیل کر لیں, اسے فلاں کر لیں. ایک شخص سے مناظرہ ہوا, غالباً مولانا نذیر صاحب تھے غالباً, ان سے اس میں اس نے کہا جی کہ میں دستبردار, میں یوں ٹرن لے لیتا ہوں, میں دستبردار ہو جاتا. اچھا یہ تو جب حوالہ پیش کرے گا تو اس کا جواب دیں گے. یہ ویکیپیڈیا کے اوپر جناب علم الدین اس طرح لکھیں گے تو آپ کو تفصیل مل جائے گی. یہ دیکھیں وہ علم الدین کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 4 دسمبر 1908 کو پیدا ہوا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام 26 مئی 1908 کو فوت ہو گئے تھے. یعنی آپ کے فوت ہونے کے بعد ایک بندہ پیدا ہوتا ہے, اور 31 اکتوبر 1929 کو اس دہشت گردی کی وجہ سے اس کو پھانسی دے دی گئی تھی, اس کو مار دیا گیا تھا. انڈین مسلم کارپینٹر وغیرہ. یہ دیکھیں ان 1923 مارشل راجپات پبلشڈ اینڈ اناؤنسڈ اے بک رنگیلا رسول. وہ رنگیلا رسول کتاب معاذ اللہ اس نے 1923 میں لکھی تھی, حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بھی بعد. تو اس نے جو ڈرامہ کیا ہے اس کے لیے یہ ثبوت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے اس واقعے میں کہ اسی واقعے کے بعد پھر انڈیا کے اندر یہ قانون ہیٹ سپیچ کا لگایا گیا, اور اس کا نمبر بھی وہی ہے 295 سیکشن 295A. اس کا مطلب ہے کسی بھی مذہبی رہنما کے بارے میں اگر کوئی توہین امیز الفاظ استعمال کرتا ہے جیسے یہ خالد متین کر رہا ہے تو وہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے. یہ مجرم ہے اسی قانون کے تحت جس کے تحت یہ کہتے ہیں کہ اس نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی وجہ سے مارا تھا. اس کے بعد جو قانون بنا اس قانون کے تحت تم بھی مجرم ہو, تم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بکواس کر رہے ہو. آگے سنیں. ہوں اگر میں نے نبوت کا دعویٰ کیا میں واپس لے. نبی ایسا, نبی کیا کرتا ہے, سچا نبی اللہ کے حکم سے جب اس کو حکم ہوتا ہے تو وہ پھر اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. مرزا قادیانی نے بتدریج پہلے کہا جی میں عالم ہوں, میں مناظر ہوں, میں مہدی ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. 19 سال یہ چھپائے رکھا اپنے آپ کو, جا کے پھر کہا, خود کہا کہ جی میں تو 19 سال بڑے لوگوں کے ڈر سے چھپائے رکھا, اور 1901 میں جا. قادیانیت نے اس دنیا کو سماجی طور پر تہذیبی. اچھا بہرحال یہ آگے یہ کہتا ہے جی آپ نے احمدیت نے دنیا کو کیا دیا ہے. احمدیت نے دنیا کو ایک جماعت دی ہے جو ساری دنیا کے اندر اسلام کی حقیقی تعلیم پیش کر رہی ہے. احمدیت نے دنیا کو یہ تعلیم دی ہے کہ جناب اسلام مذہب جو ہے وہ دہشت گردی نہیں سکھاتا, اسلام مذہب امن کا مذہب ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں امن قائم کرنے آئے تھے, جو جنگیں انہیں کرنی پڑیں وہ مجبوری کی وجہ سے کرنی پڑیں تاکہ وہاں امن قائم ہو اور اللہ کا سچا پیغام جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے وہ ساری دنیا میں پھیلایا جائے. یہ دینے آئے تھے
وہ یہ میں آپ کو کتاب دکھا دوں جناب، یہ وہ جو محاشا نے لکھی تھی، یہ رنگیلا رسول، یہ کتاب لکھی ہے ثناء اللہ امرتسری نے، مقدس رسول بجواب رنگیلا رسول. یہ کتاب آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ پر اپلوڈڈ ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا لکھا اور اس نے کیا جواب دیا. اور اس میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جناب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کچھ کیا تھا جس کے جواب میں رنگیلا رسول کی لکھی گئی تھی. اس میں جو اعتراض کیے گئے تھے اس میں ان کی تفسیروں کا، ان کی مختلف حدیثوں کی کتابوں کا حوالہ دے کر یہ جو ہے جواب اس نے اعتراضات کیے تھے. جس طرح یہ سلمان رشدی نے شیطانی آیات یا سیٹنک ورسز کتاب لکھی، تو یہ ہمیں کہتے ہیں جی مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام پر ہم اعتراض کرتے ہیں گندے اور لچر، اور تم اس کا جواب دو. اور خود جب جواب دینے کی باری آتی ہے تو اس کو واجب القتل قرار دے کر، اور جو قتل کر دے اس کو سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے اعتراض کیا، ہم نے اس کو قتل کر دیا اور ہمارا بندہ جو ہے وہ بہت بڑا مجاہد بن گیا. تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اگر تو اعتراض کرنا جائز ہے تو لوگوں کو کرنے دیں اعتراض، ان پہ پابندیاں کیوں لگاتے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد ہے جی یہ کہتے ہیں جی رسول کریم صلی اللہ حضرت مسیح علیہ وسلم نے بتدریج دعویٰ کیا. ہر نبی بتدریج دعویٰ کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعویٰ 23 سال کے اندر پیش کیا. نبی کی نبوت اس کا کلام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اترتا ہے، تو وہ 23 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. شراب پہلے دن حرام نہیں ہوگی، نماز پہلے دن فرض نہیں ہوئی، حج پہلے دن فرض نہیں ہوا، ہر چیز متدین ہوئی ہے. اور پوچھا گیا جی کیوں ایسے ہوا ہے؟ اس لیے آپ کے بابوں نے لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں کے اندر، اگر شراب پہلے دن حرام کر دی جاتی تو لوگوں نے نہیں ماننا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ پہلے ان کو ایک بات منوائی، پھر دوسری منوائی، پھر تیسری منوائی. 23 سال کے اندر جا کر لوگوں نے سارا دین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر اپنی نبوت ان کے سامنے پیش کی ہے. پہلے دن ہی 23 سال قرآن کریم جو ہے آسمان سے وہ نازل نہیں ہوا کہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھے چلو جی اب سب کچھ حرام ہو گیا اور سارے فرض ہو گئے. تو یہ دعوے انبیاء تدریجن ہی کرتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ تدریجن بات مانتا ہے، ایک دم اگر اس پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے تو وہ اس کو اٹھاتا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا جواب کافی ہے. 2-3 باتیں یہ اور کرتا ہے. مثلا وہ کہتا ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر کہا، تو احمد رضا خان بریلوی نے کون سا صرف بریلی کے مسلمانوں کو کافر کہا تھا؟ اس نے بھی تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر کہا تھا. جو بریلوی ہیں دیوبندیوں کو دیوبندی شیعہ کو اور سارے فرقے باقی ساری دنیا کو کافر ہی کہتے ہیں. پھر کہتا ہے جی پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہمارے، تو جناب آپ میرے پیچھے پڑھ لو، میں آپ کے پیچھے پڑھ لوں گا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ میرے پیچھے نہیں پڑھتے، میں آپ کے پیچھے کیوں پڑھوں؟ کہتے ہیں ہمیں کافر ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ دماغ خراب نہیں ہے ان لوگوں کا؟ اس کا نام عقلی دلیل رکھا ہوا ہے. دیکھیں جی احمدی ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تم یہ کیوں نہیں کہتے ہندو ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ جب ہمیں کافر کہتے ہو تو تمہیں کیا تکلیف ہے ہم پیچھے نماز پڑھیں یا آگے نماز پڑھیں یا کہیں اور جا کے نماز پڑھیں؟ عجیب و غریب باتیں کرتے ہو. کہتے ہیں جی احمدی مسلمانوں نے نفرت کے علاوہ کچھ نہیں دیا، دیکھیں جی ہم سے نفرت کرتے ہیں. تو تم کون سا ہم سے محبت کرتے ہو؟ قانون ہمارے خلاف بنایا ہوا ہے، ہم کلمہ پڑھیں تمہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اور ہمارے بچوں کی جو لاشیں ہیں وہ تم دفن نہیں کرنے دیتے، ہماری قبریں تم توڑتے ہو، مسجدیں تم توڑتے ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تم توڑتے ہو. تو نفرت ہم پھیلا رہے ہیں کہ تم پھیلا رہے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں لو فار آل ہیٹریڈ فار نان، کہ سب سے ہم محبت کرتے ہیں. ہم عیسائیوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، ساری دنیا کی ہر کمیونٹی کے ساتھ ہم خوشی سے رہتے ہیں اور وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، وہ ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں. صرف پاکستانی ہیں کہ جن کو اللہ کا نام سن کر تکلیف ہوتی ہے، تو وہ شیطان کے علاوہ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں جی محمد کو چھوڑ کر ہم نے مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے، جس طرح باقی کے جھوٹ بہتان ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرماتے ہیں وہ پیشوا ہمارا اس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد دلبر ہمارا یہی ہے. بے شمار لمبا کلام ہے جو کئی گھنٹوں تک میں کر سکتا ہوں اس موضوع پر کہ احمدی مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں. ابھی آپ کے مولوی نے، وہ مولوی ابھی بھی زندہ ہے، جا کے اسے مل کر پوچھ لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکھا ہوا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام سنایا ہے. ہمیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنا ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سکھایا ہے. ہم ساری دنیا کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تصویر، اصل کردار لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کی ہوئی ہیں وہ دور ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ مزید معلوماتی پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اگر اس کا تیسرا حصہ کرنا ہو تو وہ یہ 3 بابوں کا میں نے رد کر دیا ہے. یہ چوتھا جو ڈھیلا سا بابا ساتھ بیٹھا ہے، اس نے بھی ایسے ہی جیسے کوئی چیز پی کر بات کی ہو اور پتہ ہی نہیں کیا باتیں کر رہا ہے. اس کے سامنے اصل میں سکرین لگی ہوتی ہے، وہاں سے پڑھ کر سنا رہا ہوتا ہے. اس سے جا کے پوچھو بابا جی ابھی آپ نے 2 منٹ پہلے کیا کہا ہے، تو اس کو بھول گیا ہوگا کہ میں نے کیا کہا ہے، بلکہ وہ ویڈیو کے اندر ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا چھوڑی جا رہا ہوں. تو میرا خیال ہے یہ رد کافی ہے. اور جو لوگ عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، وہ اگر ہماری ویڈیو دیکھیں گے، وہ تحقیق کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ ان کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. بالکل جھوٹ کی بنیاد پر جماعت احمدیہ کے خلاف جھوٹا نفرت انگیز پراپیگنڈا کرتے ہیں. خود گستاخ
گستاخ رسول ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کو خود یہ جواز فراہم کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط معلومات لوگوں کو دیتے ہیں کہ آپ نے معاذ اللہ دہشت گردی سکھائی ہے، استغفر اللہ، آپ واجب القتل لوگوں کو کہتے تھے، مرتد کو قتل کروا دیتے تھے، ایسے ہی لوگوں کو بندے بھیج کے قتل کروا دیتے تھے ذرا کوئی توہین کرتا تھا تو جب لوگوں کو اس طرح کی غلط معلومات دیں گے تو لوگوں نے غلط فہمی میں کہنا ہے جی یہ بندہ جو ہے یہ اچھا نہیں تھا۔ تو ہم اصل تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد ہی یہ تھا کہ دنیا میں آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل دین کو پیش کریں تاکہ دنیا رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ بن جائے۔ تو آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہے اور آپ نے گفتگو سنی، امید ہے اس کو شیئر بھی کیا ہوگا اور آپ نے بھی کچھ معلومات سے سیکھی ہوں گی۔ اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہو اور کچھ کہنا ہو تو وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے، ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ میں ادھر جو ہے وہ اپنا رابطہ جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، وہ ہے 0049 157 917858۔ یہ نمبر لکھا ہوا ہے، یہ بعد میں بھی ریکارڈنگ کے اندر موجود رہے گا۔ جس نے بھی رابطہ کرنا ہو واٹس ایپ پہ اور ٹیلی گرام کے ذریعے اس پر رابطہ کر سکتا ہے۔ ویسے سوشل میڈیا کے اوپر سارے فورم کھلے موجود ہیں، یہ مائنڈ روسٹر میر کہیں بھی لکھیں گے تو آپ کو وہ اکاؤنٹ مل جائے گا، اس کو میسج کریں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کی بات کا جواب دوں۔ اگر کوئی بھی مولوی آپ کو تنگ کرتا ہے کہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں، اس مولوی کی ہم سے بات کرائیں۔ اور دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی کے خلاف جو ان کے اپنے غلط اور گندے عقیدے ہیں وہ اس ویب سائٹ پر آپ کو بے شمار حوالہ جات اصل کتابوں کے مل جائیں گے ان کی، وہ بھی دیکھیں، ان پہ کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں ہمارے پاس اور بے شمار حوالہ جات اس پر ہم نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں سینکڑوں کے حساب بلکہ ہزاروں کے حساب سے، کم از کم اس پہ کچھ 6-7 ہزار حوالہ جو ہے اصل کتابوں کا سکین، جو پچھلی یہ سمجھ لیں کہ کبھی بھی کسی بھی ویب سائٹ پر اتنے حوالہ جات جو ہیں اصل کتابوں کے کبھی بھی شیئر نہیں کیے گئے۔ اور یہ نیر احمد بٹ صاحب ہیں جو یہ تحقیق کرتے ہیں، ان کے یہ حوالہ جات ہیں، ان میں سے تقریباً تمام حوالہ جات ان کے ہیں۔ اور ہر قسم کے موضوع پر وہابیوں کے خلاف، بریلویوں، دیوبندیوں، شیعہ کے خلاف جو ان کے غلط عقائد ہیں ان کا رد یہاں سے مل جائے گا۔ احمدی مسلمانوں کے عقائد کے درست ہونے کے آپ کو دلائل بھی یہاں سے مل جائیں گے، تو اس کو ضرور دیکھیں۔ اچھا جی، اپنی دعا میں یاد رکھیں، کی کہہ رہے ہو؟ اپنی دعا میں یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دعائیں کریں لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور سچے دین اسلام احمدیت کو قبول کر کے دنیا میں اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم